بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں مکے کے سرداروں کا سب سے اہم سردار امیہ بن خلف تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک دن امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کے غلام نے اس کے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس غلام نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور ان کے خدا کو ہی اپنا معبود مانتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ کسی اور معبود کی خاطر تم نے ہمارے مقدس بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا ہے، اور اگر تم نے آسانی سے میری بات نہ مانی تو میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، کیونکہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو اسلام کے نشے میں پڑ چکا تھا، اس نے جھٹ سے جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا غصہ اور زور چل سکتا ہے، لیکن میرے دل کو کیسے سمجھاؤ گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خدا کے حوالے ہے۔ اب اس اللہ کی عبادت کرنا ہی میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اب میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ ایک غلام کے منہ سے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غصے میں پاگل ہو گیا اور اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تو اس پاگل پن کا مزہ چکھ، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تیرے محمد اور ان کا خدا میرے غضب سے تجھے بچاتے ہیں۔ اسی دن سے اس بدبخت امیہ بن خلف کے تشدد شروع ہو گئے۔ وہ مکہ کی گرم زمین پر اپنے غلام کو لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا کہ اپنے خدا کو چھوڑ دو۔ اتنی تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، اور یہ لفظ سن کر امیہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا، پھر اپنے غلام کو مزید تکلیف دیتا۔ ایک دن تو اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور ایک رات اپنے غلام کو بھوکا پیاسا رکھ کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے کوڑے مارتا رہا، لیکن امیہ کی یہ کوشش بھی اس غلام کو اپنے حق سے باز نہ رکھ سکی۔ آخرکار اگلے دن امیہ نے مکے کے آوارہ لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ اس غلام کو لے جاؤ اور اسے اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کو بھول جائے۔ وہ آوارہ لڑکے امیہ بن خلف کو خوش کرنے کے لیے اس غلام کو بے حد تکالیف دینے لگے اور اس کے جسم سے کپڑے اتروا کر اس کے اوپر لوہے کی چادریں رکھ کر اسے شدید دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے صرف ایک لفظ ہی نکلتا تھا کہ احد احد۔ امیہ بن خلف کا یہ غلام جو بے پناہ تکلیفیں اور تشدد برداشت کر رہا تھا، اس انسان کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھا۔ انہی دنوں میں وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بے کس اور مجبور غلام پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے امیہ بن خلف سے جا کر درخواست کی کہ اے امیہ، اس مظلوم پر اتنا ظلم نہ کر، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو، تمہیں آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو اس شیطان امیہ نے بڑی حقارت سے جواب دیا
کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے یہ الفاظ سن کر نہایت افسردہ اور غمگین ہوئے۔ اس کے بعد اس امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم اس غلام کو اتنا چاہتے ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ یہ سن کر آپ فوراً خریدنے کو تیار ہو گئے اور پوچھا، بتاؤ اس غلام کے کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس فستاق رومی کے نام کا ایک غلام ہے، وہ مجھے دے دو اور اس غلام کو تم لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ امیہ بن خلف یہ سمجھتا تھا کہ فستاق ایک مہنگا غلام ہے اور ابو بکر نہیں مانیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، اس کارائے خیر میں مجھے بھی شامل کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس غلام کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس موجود رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز نہایت میٹھی اور دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ جیسے ہی آپ اذان دیتے تو لوگ اذان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے چلے آتے تھے۔ سن 8 ہجری کو جب مکہ فتح کر لیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ سلسلہ حضرت محمد کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت سے جاری رہا۔ لیکن سن 11 ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر آخرت کی طرف چلے گئے تو حضرت بلال کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ کو ہر وقت اپنے نبی کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلال، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور حکومت شروع ہوئی اور توحید کا پرچم لہرانے لگا تو حضرت عمر نے حضرت بلال سے فرمائش کی کہ اس مبارک موقع پر آپ اذان دیں۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کی تو وہاں موجود صحابہ کرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستانے لگی اور ان پر رت طاری ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال وہی ملک شام کے ایک گاؤں میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے حضرت بلال کو تڑپا دیا اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر مدینے میں اس قدر درد سے روئے کہ
کہ وہاں موجود ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور وہ ایسا دردناک منظر تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں میں صحابہ کرام جیسی محبت اور صفات پیدا کر دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔